رابطہ جو منقطع تھا یہ قومی علماء مشائخ کانفرنسز کا، وہ اب دوبارہ بحال ہوا ہے حافظ صاحب کی موجودگی میں، اور مجھے لگ یوں رہا ہے کہ بہت جلدی ہمارے ملکی داخلی اور خارجی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر اب سب سے پہلے جو فوج ہے نا وہ بہت کچھ کرنے جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب فوج جو ہے وہ ملک کے اندر سے وہ انتشاری ٹولہ جو انتشار پھیلانے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ پیش رہتا ہے، اس کو کسی نہ کسی صورت میں یہ جو فرقہ واریت والا جن جو ہے نا اس کو بوتل میں بند کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ جو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں نا اس کو ذرا وہ اپنی نگرانی میں اس کو جو ہے نا وہ بالکل صحیح معنوں میں اس کو زمین بوس کرنے والے مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈکاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین، کل قومی علماء مشائخ کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس کے اندر مہمان خصوصی پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب تھے، اور دوسرے جو قوم کے ہیرو فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب تھے۔ محب وطن علماء وہاں پر جمع تھے، اور ہر ایک مذہب اور ہر ایک فرقے کے علماء وہاں پر مدعو کیے گئے تھے، اور یہ قومی علماء مشائخ کانفرنس تھی جہاں پر پورے علماء نے بڑے اچھے سوالات کیے۔ سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ اگر یوں سمجھا جائے کہ پاکستان سے مدارستان کا جو سفر ہے اس کے اندر جو اہم کردار ادا کیا، جس کو سراہا بھی حافظ صاحب نے سراہا بھی، وہ تھا 3 مدارس کا ذکر، جامعۃ الرشید کا ذکر۔ جامعۃ الرشید سے مراد ہے حافظ عبدالرحیم صاحب جو استاد صاحب کے نام سے بڑے مشہور ہیں، ان کا ذکر تھا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا ذکر تھا، جامعہ اشرفیہ لاہور کا ذکر تھا۔ تو گویا کہ حافظ صاحب نے کہیں پر یہ کہا کہ یہ جو مدارس ہیں، اگر آپ پاکستان کے اندر مدارس بنانا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ اگر آپ مدارس بنانا چاہتے ہیں نا تو اسی ڈگر پر بنائیں، اسی کی تعلیم کو لے کر چلیں تو ہمیں قبول ہے، اور جس کے اندر بڑی کھل کر باتیں ہوئیں، اور بڑا کھل کر یہ ایک جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو چکا تھا ایک لمبے عرصے سے۔ جنرل ضیاء صاحب کے دور میں بھی میں نے پڑھا کہ یہ قومی علماء مشائخ کانفرنس ہوتی رہی ہے، پھر مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوتی رہی ہے، پھر اس کے بعد اب جا کر رابطہ جو منقطع تھا یہ قومی علماء مشائخ کانفرنسز کا، وہ اب دوبارہ بحال ہوا ہے حافظ صاحب کی موجودگی میں، اور مجھے لگ یوں رہا ہے کہ بہت جلدی ہمارے ملکی داخلی اور خارجی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر اب سب سے پہلے جو فوج ہے نا وہ بہت کچھ کرنے جا رہی ہے، جس میں ہمیشہ دیکھے کردار ملک کے امن کے اندر جو کردار رہا ہے، جس کو کل بھی سراہا گیا کہ پاکستان کا مارکہ حق جو ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ، اس کے اندر دعائیں، موٹیویشن اور فوج کے ساتھ جو ہے وہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی جو بیانات تھے، سب سے زیادہ علماء نے اپنے ممبر و محراب سے یہ آوازیں بلند کی، دعائیں کی گئیں، ذکر اذکار کیے گئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک جگہ پر ہم چند دوست اکٹھے ہوئے ان دنوں میں، تو ہم نے وہاں پر جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر ہم نے ذکر اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کیا، اور جو وہ تبلیغی جماعت کا ایک سلسلہ ہے نا کہ تبلیغ والے ایک ساتھی کو دعوت پر بھیج دیتے ہیں، کچھ ساتھیوں کو ذکر فکر پر بٹھا دیتے ہیں، تو وہی سلسلہ ہم نے اپنایا تھا۔ تو وہ ساتھی بتانے لگے کہ بھئی ہم ہی اکیلے نہیں یہ کرنے والے، اور اس کو سوشل میڈیا پہ مت بتائیں۔ آج ویسے بتا رہا ہوں کہ بات آ گئی سامنے، تو ہر مدرسے کے اندر، ہر مسجد کے اندر فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی تلقین کی گئی، دعوت دی گئی، لوگوں کو اویئرنس دی گئی، جس کو کل کی تقریر کے اندر سراہا بھی گیا، اور علماء کو تسلی بھی دی گئی کہ آپ ہمارے قومی ہیرو ہیں، کہ جس طرح فوج سرحدوں پر کھڑے ہو کے لڑ رہی تھی، اسی طرح آپ جو ہے وہ داخلی سرحدوں کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو تقویت پہنچا رہے تھے، مضبوط کر رہے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب فوج جو ہے وہ ملک کے اندر سے وہ انتشاری ٹولہ جو انتشار پھیلانے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ پیش رہتا ہے، اس کو کسی نہ کسی صورت میں یہ جو فرقہ واریت والا جن جو ہے نا اس کو بوتل میں بند کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ جو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں نا اس کو ذرا وہ اپنی نگرانی میں اس کو جو ہے نا وہ بالکل صحیح معنوں میں اس کو زمین بوس کرنے والے ہیں۔ میرا خیال
خیال یہ ہے. اور اسی طرح یہ جو ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ افغانستان سے جو ہے وہ جیسے ہی ان کے اوپر افغانیوں کے اوپر حالات تنگ آتے ہیں تو وہ پاکستان آتے ہیں, پاکستان میزبانی کرتا ہے اور پاکستان اپنے مہمانوں کو اپنے سروں پر بٹھاتا ہے, احترام کرتا ہے, عزت کرتا ہے ان کی. تو لیکن بعد میں یہی جب لوگ اپنے ملک چلے جاتے ہیں تو یہ جا کر ہمارے خلاف دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور ہمارے خلاف دہشت گردی کے جتنے بھی سہولت کار ہوتے ہیں ان کو یہ اپنی چھتر چھایا میں رکھتے ہیں, ان کو اپنے پناہ گاہوں میں رکھتے ہیں اور پھر انڈیا سے ان کے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں, انڈیا سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت جلدی یہ ساری چیزوں کے اوپر بڑی اچھی گرفت ہونے والی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ مدارس والوں نے, میں وہ الفاظ نہیں دہرا رہا ہوں, میں تو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, مدارس کے علماء نے, فضلاء نے, بعض مشائخ نے تو لائیو بیٹھ کر ان کے سارے بیان کو سنا ہے, وزیر اعظم صاحب کے بیان کو سنا ہے. وزیر اعظم صاحب نے فرقہ واریت کے خاتمے کی بات کی گئی, قرآن پاک کی جو وہاں پر تلاوت سے جو ابتدا کی گئی وہ بھی آیات یہی تھی, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اسی آیات سے قاری صداقت صاحب نے جو ہے وہ تلاوت کا آغاز کیا. تو گویا کہ پیغام یہ دیا جا رہا تھا کہ اب فرقہ واریت مزید نہیں چلے گی اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت مزید نہ چلے. الحمدللہ دیکھیں لمبے عرصے سے علماء کو آپ دیکھتے ہیں تو علماء کا ایک جرمٹ آپ دیکھیں, مولانا تقی عثمانی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, قائد جمعیت بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھیں کہ آپ وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو کردار وہ عوام کو, کیونکہ ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے, وہ سٹریٹ پاور کے ذریعے سے جو اپنی عوام کو اویئرنس دے رہے ہوتے ہیں کہ ملک کی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے. وہاں پر سوشل میڈیا کا میدان ماشاءاللہ جی ٹی آر میڈیا نے سنبھال رکھا ہے, جامعۃ الرشید نے سنبھال رکھا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ دارالعلوم کراچی نے سنبھال رکھا ہے, دیگر لوگوں نے سنبھال رکھا ہے. ہمارے بہت سارے انفلوئنسر ہے جو مذہبی انفلوئنسر ہے, مذہبی ہمارے جو ہیں وہ بات کرنے والے سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹس ہیں جتنے بھی, وہ سارے کے سارے اس سارے قضیے کو سنبھالے ہوئے الحمدللہ اداروں کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات کرتے ہیں, اداروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اداروں کی بات کرتے ہیں. گویا کہ الحمدللہ جس نہج پر آپ چل رہے ہیں آپ کو اسی نہج پر چلتے رہنا ہے اور انشاءاللہ العزیز مزید اپنے اندر بہتری لانی ہے. ہم نے تشدد کی طرف نہیں جانا ہے, مفاہمت کی طرف, اور ہم نے ایک دوسرے کی اندر جو ہے وہ حوصلہ پیدا کرنے کا, خیر خواہی کا اور خیر سگالی کا جذبہ لے کر ہم نے ایک دوسرے کے لیے نکلنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ ملک بڑھے گا, پھولے گا, پھیلے گا, بڑھے گا اور انشاءاللہ العزیز یہ علماء یہی محراب و منبر سے انشاءاللہ العزیز جس طرح صدیوں سے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں, انشاءاللہ العزیز آگے بھی آپ کو یہ پھول اور خوشبوئیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے, یہی سورج روشنی دیتے ہوئے نظر آئیں گے, یہی چاند پھیلتے ہوئے روشنی پھیلاتے ہوئے لوگوں کے اندر نظر آئیں گے. اور انشاءاللہ العزیز اس ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ حافظ صاحب کی معیت میں انشاءاللہ ہو کر رہے گا. دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.